سورہ عصر میں ہمارے لیے جو اللہ جل شانہ کی طرف سے پیغام ہے اور تعلیم ہے، انشاءاللہ وہ ہم سمجھتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی صورت مبارکہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور انسانوں کی اصلاح کے لیے قرآن پاک کی کوئی اور صورت نہ ہوتی، یہ ایک صورت ہی کافی ہے۔ یعنی جو سمجھنا چاہے اور اپنی اصلاح کرنا چاہے اس کے لیے یہ ایک صورت ہی کافی ہے۔ اسی لیے روایات میں ملتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جب بھی وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو ایک صحابی یہ سورہ عصر نصیحت کے طور پہ دوسرے کو سناتا اور وہ دوسرا نصیحت کے طور پہ اس پہلے کو سنایا کرتا۔ یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس میں ہماری اصلاح کے لیے اور ہماری نصیحت کا پیغام ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھتے ہیں والعصر، ترجمہ ہے قسم ہے زمانے کی، زمانے کی قسم۔ اب زمانہ کون سا ہے، اس میں ہمارے علماء کرام نے بہت سی تفسیریں بیان کی ہیں۔ فرمایا کہ زمانے سے مراد یہ ہے کہ جتنا وقت ابھی تک گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سارے گزرے ہوئے زمانے کی وقت کی قسم بیان کی ہے۔ اور یہ بات بارہا مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم بیان فرمائے تو اللہ تعالیٰ کے قسم بیان فرمانے کا وہ والا مطلب نہیں مراد ہوتا جیسے ہمارے عام طور پہ مراد ہوتا ہے کہ اپنی بات منوانے کے لیے ہم قسم بیان کر لیتے ہیں، دوسرے کو یقین آ جائے۔ اب اللہ تعالیٰ تو اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ اپنی اللہ تعالیٰ کی جو تعلیم ہے یا اللہ کا فرمان ہے تو اپنی بات منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ قسم بیان کر دے، جیسا کہ ہم لوگ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بھی چیز کی قسم بیان فرمائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم انسانوں کے سامنے اس چیز کی اہمیت رکھنی ہوتی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں ہی وہ اسی لائق ہیں کہ ان پہ ایمان رکھا جائے، یقین رکھا جائے، اہمیت کی حامل ہیں، لیکن جہاں پہ قسم آ جائے تو وہاں پہ وہ چیز اور زیادہ اہمیت کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ زمانے کی قسم ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں وہ ساری ہمیں جب ہم وقت کو دیکھتے ہیں، زمانے کو دیکھتے ہیں، اسی میں سمجھ آتی ہیں۔ اچھا، قوموں کے اوپر جو عذاب آئے ہیں تو وہ بھی خاص وقتوں میں تھے۔ تو زمانے سے مراد یہ ہے کہ جتنا زمانہ تمہارا بیت چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ انسان کو اہمیت یاد دلائی کہ تم دیکھو سرخرو ہونے والے لوگ کون سے تھے اور رسوا ہونے والے کون سے تھے۔ تو انسان کی توجہ اس زمانے کی طرف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم بیان فرمائی ہے۔ اور ایک جو انہوں نے ترجمہ ذکر کیا، اس زمانہ محبوب کی قسم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں آپ نے ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ وقت گزارا، اس زمانے محبوب کی قسم بیان کی گئی ہے۔ یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمیں کیوں بتایا گیا زمانے محبوب کی قسم، اس کی کیا اہمیت ہے۔ یعنی جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک چلے گی، سب سے بہترین زمانہ وہ ہے کہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ اچھا، ہمیں اہمیت کیسے سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں، قرآن اسی زمانے میں نازل ہوا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث کریمہ ہیں وہ بھی اسی زمانے کی ہیں۔ آپ دیکھیں جن لوگوں نے وہ زمانہ پا لیا، امت میں سب سے بہترین ہستیاں وہ ہستیاں ہیں۔
اب ہمارے لیے تعلیم یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیاں گزارنے کے لیے وہ زمانہ محبوب کبھی بھی نہیں بھلا سکتے. اپنے فیصلے، اپنی خوشیاں، اپنی غمیاں، ہر قسم کے معاملات جو بھی ہم نے دیکھنے ہیں، ہمیں اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے زمانہ محبوب کو دیکھنا ہوگا. تو یہ اہمیت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے اس زمانہ محبوب کی قسم بیان کیا کہ وہ کوئی زمانہ معمولی زمانہ نہیں تھا. اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان نقصان میں ہے، ضرور نقصان میں ہے. نقصان کیسا ہے جس کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ زمانے کی جہاں تک ہم بات سمجھتے ہیں نا، زمانے سے ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے نا، تو اس ہر گزرنے والے وقت کو زمانہ کہتے ہیں. تو چونکہ ہماری زندگیوں کا جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، تو ہم چونکہ مسلسل اپنی عمر کے آخری حصے کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ انسان کا خسارہ ہے کہ اس کی عمر ہی کم ہوتی جا رہی ہے. اور یہ ایک ایسا پھر خسارہ ہے کہ باقی جتنے خسارے ہوتے ہیں، مال کا خسارہ ہے تو انسان تھوڑی محنت زیادہ کر کے مال کا جو خسارہ ہوا بندہ پورا کر سکتا ہے، اسی طرح باقی سارے خسارے پورے ہو جاتے ہیں. لیکن جو زندگی کا وقت گزر جاتا ہے وہ خسارہ تو پورا نہیں ہو سکتا نا. اس لیے فرمایا کہ ضرور انسان خسارے میں ہے کہ اس کی عمر مسلسل کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے، یعنی کہ مگر جو ایمان لائے. یعنی نقصان میں ہے انسان، اس خسارے سے، نقصان سے کون بچ گیا؟ وہ بچا ہے جو ایمان لے آیا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے اعمال کیے. بندہ ایمان لے آئے، اچھے اعمال کرے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. معلوم یہ ہوا کہ 4 باتیں اگر کسی بندے میں جمع ہو جائیں تو وہ نقصان سے بچ جائے گا. 4 باتیں کون سی ہیں؟ پہلی بات ایمان لائے، دوسری بات اچھے عمل کریں، اچھے کام کریں. اچھے کام کیا ہیں کہ بندے کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیے ہیں، جیسے نماز کی صورت میں ہے، مال اگر اللہ نے دیا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، بندہ زکوٰۃ ادا کرے. مالی حیثیت ہے، تندرستی ہے، راستے کی رکاوٹ کوئی نہیں ہے، حج کر سکتا ہے تو حج کرے، فرض ہے اس پہ. ایسے ہی دیگر جو احکامات ہیں، اچھے اچھے کام کریں. اور اس میں پھر ایک چیز ہمیں یہ معلوم ہونی چاہیے کہ حدیث طیبہ میں بہترین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرما دی، جس میں یہ فرمایا نا کہ بہترین مسلمان کون سا ہے. فرمایا کہ ترکہ ما لا یعنی، جو فضول لا یعنی قسم کے کام ہیں بندہ وہ چھوڑ دے، اس کی زندگی اچھے کاموں والی ہو جائے گی. لا یعنی کام کیا ہوتے ہیں؟ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، 2-3 اس کی صورتیں ہوتی ہیں. یعنی دنیا کو کوئی فائدہ ہے، دوسرا کام ہوتا ہے کہ دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ بھی ہے. کچھ کام ہوتے ہیں کہ دنیاوی نقصان یا نفع کی بات نہیں کرتے، ہم صرف اخروی بات کرتے ہیں کہ آخرت میں اس کا فائدہ ہے. یعنی کوئی بھی کام کریں، آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں، کچھ سننا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی لین دین کر رہے ہیں، کہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، دنیا کا فائدہ ہے اس میں، نمبر 1. نمبر 2، آخرت کا کوئی فائدہ ہے اس میں. نمبر 3، دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہو. فضول کام کیا ہوتا ہے؟ نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے. مثال کے طور پہ یوں ہی بس وہ دیکھی جا رہا ہے بندہ، فیس بک، یوٹیوب، سوشل میڈیا. اچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی تعلیم حاصل کرنے کا کوئی معاملہ ہے؟ کوئی معلومات میں اضافے والی بات ہے؟ نہیں، ویسے بیٹھا جی فارغ، میں کہا چلو کوئی ٹائم پاس ہوئے گا. یہ فضول کام. پیسے بھرے ہیں، اتنی مہنگی چیز رکھی ہے، پیکج لگاتے ہیں مہنگے، اگر اسی چیز کو ہم اپنے لیے فائدہ مند بنا لیں کہ ہم کتنا آسان ہو گیا ہے. یعنی دین سیکھنا، دین سمجھنا اور سرچ کرنا. آپ کوئی بھی آپ یوٹیوب کے اوپر بہترین کوئی
قاری ہیں تلاوت کرنے والے، آپ ان کی تلاوت سنیں، اپنا تلفظ ٹھیک ہو جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا۔ نعت سنیں، کوئی بیان سن سکتے ہیں، کوئی اچھا سا آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی فضول کام کیا ہوتا ہے کہ جس کو بندہ خود بھی بسا اوقات تسلیم کرتا ہے کہ یار ویلا بیٹھا سا، میں کیا چل یار ٹائم پاس کر لیا۔ تو بندہ جب اپنی زندگی سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یعنی کام نکال دے، یعنی وہ کام کرے کہ دنیا اور آخرت میں اس بندے کے لیے فائدہ مند چیز ہو۔ اب کوئی بھی کام کرتے ہیں بس یہ دیکھیں اس کا وزن ہے اس کام کا، کوئی بولنا ہے، کوئی سننا ہے، کوئی دیکھنا ہے، بندہ کہے نہیں یار ہے بس ویسے ہی بیٹھا سا، آپ سمجھ لیں لا یعنی کام ہے۔ اب لا یعنی کام ہے چھوڑ دیں۔ جب لا یعنی کام چھوڑ دیں گے جس کا فائدہ کوئی نہیں ہے تو اچھے اچھے کاموں کی بندے کو خود ہی توفیق مل جاتی ہے پھر، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہمارے جذبے کیا ہونے چاہیے، میں نے ایک حدیث طیبہ ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ سنی ہوگی شاید۔ دو صحابی تھے آپس میں، بڑی یاری تھی ان کی، کہیں بھی آنا جانا وہ اکٹھے رہتے تھے۔ اچھا، ایک جو صحابی تھے کسی غزوہ میں ان کی شہادت ہو گئی، اور ہفتہ 10 دن کے بعد وہ دوسرے جو ان کے دوست صحابی تھے وہ اپنے گھر میں انتقال کر گئے۔ مشکات کی حدیث ہے۔ اب صحابہ کرام آپس میں بیٹھے کہتے زندگی جس کو بھی ملی ہے موت تو برحق ہے، یاری بڑی تھی ان کی، اب ایک جو وہ شہید ہو گئے اور دوسرے ان کے جو دوست تھے وہ ہفتہ 10 دن کی مہلت ملی اور وہ بھی انتقال کر گئے اپنے گھر میں۔ اب ذہن کیا مانتا ہے کہ جو کسی غزوے میں شہید ہو گیا اس کا مقام تو بڑا اعلیٰ ہے، اور جو دوسرے اپنے گھر میں انتقال کر گیا وہ شہید تو نہیں ہے۔ تو ایک دل کی باتیں یہ تھی کہ دونوں ہی شہید ہو جاتے، آخرت میں بھی اکٹھے ہوتے۔ حضور کے پاس بات پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پوچھا تم نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ وہ شہید ہے تو اس کا مقام مرتبہ زیادہ ہے؟ کہا کہ حضور شہید ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے شہید ہونے کے بعد اس بندے کو ایک ہفتہ یا اس سے زیادہ کم جو وقت ملا ہے اس نے نمازیں نہیں پڑھی، اس میں نیکی کے اور کام نہیں کیے اس نے۔ اگر اب تم دیکھتے ہو یہ تو اس مقام شہادت حاصل کرنے والے سے بھی کہیں بڑا مقام حاصل کر گیا۔ کیوں کہ جیسے جیسے زندگی زیادہ ملتی گئی تو اس بندے نے اپنے نیک اعمال میں اتنا اضافہ کیا ہے۔ تو یہ ایک ہمارے اندر چاہت ہونی چاہیے، اور اسی کا پیغام اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ خسارے سے کون بچیں گے؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کریں۔ حق بات کیا ہوتی ہے؟ قرآن کی تلقین کریں، قرآن میں جو اللہ نے ہمارے لیے پیغام رکھا ہے اس کی تلقین کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی تلقین کریں، یہ حق بات ہے۔ یعنی کسی بندے کی بھی بات کو آپ جھٹلا سکتے ہیں، اللہ رسول کی بات کو تو نہیں جھٹلا سکتے نا، وہ حق بات ہے۔ اللہ رسول کی باتوں پہ خود بھی بندہ عمل کرے، ایک دوسرے کو بھی تلقین کرے۔ ایک دوسرے کون ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے کو تلقین کر سکتے ہیں، باپ اپنی اولاد کو، اولاد اپنے ماں باپ کو، بہن بھائی آپس میں، آپ محلے میں جس آدمی سے بھی ملتے ہیں کم از کم جس طرح ہمیں اپنے مال دولت کے اضافے کی خواہش ہوتی ہے کہ سارا دن یار ہم لگاتے ہیں 2 پیسے جوڑ کے رکھیں، اسی طرح شام کو یہ بھی کہیں کہ یار آج سارا دن لگا کے میں نے اچھی باتیں کتنے لوگوں کو کون کون سی اچھی باتیں سکھائی ہیں۔ تو حق بات کی ایک دوسرے کو تلقین کریں، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت صبر کی یہ ہوتی ہے کہ کوئی بیماری ہے، تنگ دستی ہے، یہ سارے حالات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اب اللہ کی رضا اور چاہت سمجھ کے بندہ یہ کہے کہ جب میرے رب کی یہی مرضی ہے تو میں اسی پہ صبر کروں گا، یعنی شکوہ نہ ہو، شکایتیں نہ ہوں۔ جب کسی نے حال پوچھ لیا کسی نے تو عام طور پہ ہم کہتے ہیں بس کی کریے، بس اللہ تے امید ہے، یعنی یہ کوئی صبر والی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی شکایت ہوتی ہے مخلوق کے سامنے۔ صوفیہ نے یہ لکھا ہے، یعنی کیسا عجیب آدمی ہے کہ اللہ کی شکایتیں مخلوق کے سامنے کر رہا ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی، مالک نے جتنے رکھا کی کر سکتے ہیں۔ یعنی دل کی کیفیت یہ ہو کہ میرے مالک کا فیصلہ یہی ہے، میں بھی اسی پہ راضی ہوں۔ یہ نہیں بس کی کریے جی، بس پھنسے ہیں ہوں کی کریے، مالک تے چھٹیاں نے ساری، یہ نہیں، یعنی شکوے والے انداز میں نہیں، صبر والے، یعنی اللہ نے جس حال میں رکھا ہے بندہ سمجھے کہ میں اسی حال میں ٹھیک ہوں۔
صبر کرنے والوں کو قیامت کے دن جب اللہ کی جناب سے اجر ملے گا نا، اتنا مقام مرتبہ، خوشحال زندگی گزارنے والے چاہت کریں گے کاش ہمیں دنیا میں بھیجا جائے، لوگ ہمارے جسم کو کینچیوں کے ساتھ کاٹ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ہم صبر کرتے، کاش کہ وہ صبر کرتے، ہم بھی اس قدر اذیتیں پہنچتی اور آج ہمیں بھی یہ مقام ملا ہوتا۔ اس لیے اللہ نے جس حال میں رکھا ہے بندہ صبر کرے۔ دوسرا صبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین پہ جب ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو بعض اوقات معاشرے کی کچھ باتیں ہیں وہ فیس کرنی پڑتی ہیں، خاندان مجبور کر دیتا ہے، بعض اوقات یار دوست بھی مجبور کر دیتے ہیں، وہ تو کی بنن لگے، تو کتنے جان لگتے ہیں، وہ تو مولوی بنن لگے، مطلب داڑھی رکھنا مولوی صاحب کی علامت ہے، یہ تو ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ایسے ہی دیگر معاملات ہوتے ہیں، ہم کچھ نیک بننا چاہتے ہیں لیکن ہمارا معاشرہ نہیں بننے دیتا، اس پہ بندہ صبر کر لے۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ جان اللہ نے دی ہے، میں نے جان اللہ کے سپرد کرنی ہے، قیامت کے دن میں نے اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، میں نے کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے مجھے یہ زندگی نہیں ملی، مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اب اس میں جو لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، چپ کر جائیں، صبر کر لیں۔ تو اس صبر کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے دین کی خاطر کوئی بات سننی پڑتی ہے، خود بھی سنیں، دوسرے کو بھی یہی تلقین کریں، یار پھر کیا ہوا، انسانوں کے لیے جینے آئے ہیں، اللہ رسول کی تعلیمات پہ عمل نہیں کر سکے تو کون سی زندگی ہے یہ؟ بس یہ چار باتیں جس آدمی میں جمع ہو جائیں، ایمان لائے، اچھے اعمال کریں، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کریں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، تو چاہے وہ انسان 20 سال کی زندگی جی لے، وہ نفع بخش زندگی ہے، وہ خسارے والی زندگی نہیں ہے۔ آخر میں یہ عرض کروں گا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایمان قبول کیا تھا تو ان کے ایک دوست تھے، تاجر دوست تھے، اس دوست نے آ کر یہ بات کی، ابو بکر آج تک تو نے کبھی خسارے کا کام تو نہیں کیا، لیکن اب جو تو نے کام کیا نا، یہ خسارے والا کام کر لیا، خسارے والا۔ وہ کیا ہے کہ آباء و اجداد کا دین چھوڑ کے تم کس طرف چلے گئے ہو؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ زندگی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزر جائے، بس جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزر گئی وہ خسارے والی زندگی نہیں ہوتی۔ جب جناب صدیق اکبر نے یہ جواب دیا تھا، جناب صدیق اکبر نے اس کو بھی سمجھایا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والی زندگی ہی بہترین زندگی ہوتی ہے۔ جب گئے تو یہ والی صورت مبارکہ نازل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس میں پھر فرما دیا، ایمان، نیک عمل، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، یہ چار چیزیں کسی بھی بندے کی زندگی میں جمع ہو جائیں، خسارے والی زندگی نہیں ہوتی، دنیا میں بھی سرخروئی ہے، انشاءاللہ آخرت میں بھی سرخروئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے درس میں جو بھی ہم نے پیغام سنا ہے، سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔